پاکستانی پاسپورٹ کا شمار دنیا کے کمزور ترین پاسپورٹوں میں ہوتا ہے اور اکثر ملک پاکستانیوں کو اپنے ہاں آنے کے لیے کڑی شرائط کے بعد ویزا دیتے ہیں۔ اس کے باوجود چند ممالک ایسے ہیں جہاں کا سفر کرنے سے آپ کو پہلے سے ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہی ملکوں میں مالدیپ بھی شامل ہے۔ سری لنکا سے تقریباً 500 کلومیٹر جنوب مغرب میں بحیرہ ہند کے عین بیچوں بیچ واقع ننھے ننھے جزائر پر مبنی یہ ملک سیاحوں کی جنت سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہاں کے نیلگون سمندر اور پام کے درختوں سے ڈھکے موتیوں جیسی سفید ریت والے صاف و شفاف ساحل دنیا میں اپنی مثال آپ ہیں۔ معتدل موسم، لگژریس ہوٹل اور رنگا رنگ کلچر اس ملک کو سیاحوں کے لیے مزید دلکش بنا دیتے ہیں۔ مالدیپ میں کل 1192 جزیرے ہیں، جن میں سے صرف 192 آباد ہیں۔ یہ جزیرے کتنے چھوٹے ہیں اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ مالدیپ کا سب سے بڑا جزیرہ گامو ماندو ہے، جس کا رقبہ صرف اور صرف 7.3 مربع کلومیٹر ہے، مطلب اسلام آباد کا ایک سیکٹر۔ پاکستان سے متعدد ہوائی کمپنیاں مالدیپ جاتی ہیں، جن میں قطر ایئر لائن، اتحاد، ایمریٹس اور ترکش ایئر لائن شامل ہیں۔ اپنے دستور کے مطابق یہ کمپنیاں پہلے آپ کو اپنے ملک لے جائیں گی، وہاں سے مالدیپ کے صدر مقام مالے تک۔ ایک زمانے میں PIA بھی مالے جاتی تھی، مگر اب یہ روٹ بند کر دیا گیا ہے۔ مالدیپ کی خوبصورتی صرف سطح سمندر پر محیط نہیں ہے، بلکہ سمندر کے نیچے بھی ایک رنگا رنگ دنیا آباد ہے، اور یہاں کے ساحل رنگین مچھلیوں، دھنک کے سارے رنگوں سے رنگے کورل ریف سے اٹے پڑے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چھوٹا ترقی پذیر ملک ہونے کے باوجود مالدیپ کی سیاحتی انڈسٹری بہت ترقی یافتہ ہے، اور یہاں دنیا کے بہترین ہوٹل اور ریزورٹس پائے جاتے ہیں۔ مالدیپ رقبے کے لحاظ سے ایشیا اور مسلم دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے۔ مالدیپ دنیا کا سب سے نشیبی ملک ہے۔ یہاں سطح سمندر سے سب سے اونچا مقام صرف 5 فٹ بلند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے سمندر کی اونچی ہوتی ہوئی لہروں سے سب سے زیادہ خطرہ اسی ملک کو ہے۔ مالدیپ سکوبا ڈائیونگ اور سنورکلنگ کرنے والوں کے لیے دنیا کے بہترین مقامات میں سے ایک ہے۔ دنیا کا پہلا زیر سمندر ریسٹورنٹ بھی یہی واقع ہے۔ مالدیپ کا نام سنسکرت سے آیا ہے۔ مالا کا مطلب ہار اور دیپ کا مطلب جزیرہ، یعنی جزیروں کی مالا۔ البتہ 14ویں صدی کے سیاح ابن بطوطہ نے اسے محل دیبیات لکھا ہے۔